نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ صدق اللہ العظیم۔ سارے بھائی، سارے احباب، درود پاک حضور دی بارگاہ دے اندر محبت نال لکھ دو مرتبہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ سارے بھائی درود پاک محبت نال الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، تسی اور میں سارے اسی اپنے شیخ کامل پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ ہوش ولایت حضور صاحب زادہ پیر محمد مظہر قیوم صاحب نقشبندی مجددی زیب سجادہ آستان عالیہ بیربل شریف آپ دی زیارت بھی کر رہے ہیں اور اپنے شیخ کامل دے عرص پاک دی تقریب خصوصی نشست دے اندر اسی سارے احباب حاضر بھی ہیں۔ اللہ پاک سادہ سب دعونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ سعادت دی بات ہے، نسبت دی بات ہے، جدے نال نسبت ہو جائے وہ نسبت اگر جتنی گہری ہوتی جائے گی اتنا انسان دے دل دی کیفیت اور تقدیر بدل دی جائے گی۔ نسبت کی سب جو بات ہے، اگر تھوڑا جا پیچھے چلیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات، آپ تو بات چونکہ آپ آخری نبی نے، آپ تو بات نبوت کا دروازہ بند ہے، خاتم النبیین نے تو کریم آقا علیہ السلام نے بارگاہ دے اندر صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا تو اڈے تو بعد نبی آنا کوئی نہیں، پہلے چلو بھی کوئی قوم ہے علاقے دے لوگ کوئی گمراہ ہونے لگ دیں، اللہ تعالیٰ کوئی نبی کوئی رسول مبعوث فرما دے تو اڈے تو بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، نبی تو آنا کوئی نہیں۔ اگر اس تو بعد ایک قوم اگر بھٹک جائے گی گمراہ ہوئے گی تو پھر نہ کی بنے گا؟ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت دے علماء انبیاء دی مثل نے، بنی اسرائیل دے انبیاء دی، بولو بنی اسرائیل دے انبیاء دی، رات دے بڑے ٹلے ٹلے ہو تسی تو تھوڑا جا محبت رہا کوئی سارے سبحان اللہ کو فرماؤ۔ اسی اپنے شیخ دی اپنے مرشد کریم دے عرص پاک دی تقریب حاضر ہاں تو نسبت کی بات ہے، وہ نسبت جتنی گہری ہوئے گی تو نسبت اکثر اب آپ کی نسبت کی دیندی ہے بھائی، یہ نسبت انسان اے نسبت جڑی ہے اے بقا دی زندگی عطا فرما دی ہے، بقا وال لے کے جاندی، فنا وچوں نکال کے بقا وال لے جاندی۔ تو جتنی نسبت گہری ہوئے گی تو کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ دے اندر ایک بات عرض کے لیے میں اس واضح پڑھ لیا سا پیچھے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ دے اندر اے مباحثے تے بحث تے مناظرے آج بھی یہ نہیں کہ وہ باپے تے شاعری کوئی نہیں ہو، ایسے لوگ آپ کی بارگاہ چک بندہ ہو جو ابو جہل تے ابو لہب اتبا شہبہ سارے کٹھے ہوئے، انہاں کیا کہ نبی پاک علیہ السلام دے متعلق ہے سادہ بھتیجا جڑے اس نو جادو ہو گئے، سایہ ہو گئے، کی مسئلہ بنے ہیں، یا کوئی بندہ اس طرح دا لے آئیے جڑا ہے جناب گفتگو کرے کہ جڑا اس نو لاجواب کر سکے تاکہ سادے کے لوگ منن والے سادے جڑے نا اے لوگ سارے تے ادھر یہ دین قبول کر رہے ہیں، اے نبوت دعویٰ کر بیٹھے، انہاں لوگاں نے سوچ بچار تو بعد ایک بندے دا چناؤ کیتا جڑا یمن دا سردار ہے، یمن دا سردار بندہ، انہوں نے پیغام بھیجیا، وہ آ گیا، جدوں مکے پہنچیا قریش مکہ دے ڈیرے تے پہنچ کچھ کیا کہ جناب حکم فرماؤ، سرداران مکہ کیوں بلایا جے؟ انہوں نے کیا سادہ ایک بھتیجے پتہ نہیں انہوں جادو ہو گئے، سائے دی شکایت ہے یا ویسے مجنون ہو گئے، وہ نہ کوئی حال کر سکنے، ایسا کوئی سوال جواب ہو ایک دعویٰ کر دے، اس کیا چلو یہ کرنے ہیں، پھر چلو دے وال چلیے،
او دے وال چلیے انہاں کیا ابو جہل کہہ رہے ہیں نا یہی تو بات ہے ادھر جانا نہیں. راتی ساں قبلہ ماسٹر صاحب نے گفتگو سنی بھائی فلک شیر صاحب دی بھی تو او دے مطابق انہاں کیا ادھر نہیں جانا. اس کیا اچھا ادھر نہیں جانا تے انہوں ایتھے بلا لینے ہیں. انہاں کیا ایتھے بھی نہیں بلانا تسی ایتھے کوئی نہیں جیڑے ایتھے بیٹھے ہو نا اپنے مرشد دی زیارت بھی کر رہے ہو تے مرشد دی عرص پاک دی تقریباً او ذرا سبحان اللہ فرمایا جی. انہاں کیا ایتھے جانا بھی نہیں ادھر تے انہوں ایتھے بلانا بھی نہیں. انہیں کیا بے وقوف ہو جی جانا بھی نہیں بلانا بھی نہیں تو پھر میں گل کی میں کروں گا. انہاں کیا یہی تو بات ہے جدو اس دباؤ آیا تو انہاں کیا چلو بلا لینے ہیں پر ایک گل یاد رکھی او دے چہرے وال تکنا نہیں. او دے وال تکنا نہیں. اس کے اچھا وہ جدو یہ ہمیشہ فطرت بھی ہے جس گل تو روکی ہے نا وہ دے دل زیادہ کر رہے کہ پتہ نہیں کی مسئلہ ہے یہ دن کی حکمت ہے کی وجہ ہے. آپ کو پیغام چلا گیا سرکار نے صحابہ کرام نال مشاورت فرما کے فرمایا چلو چلیے. جدو ادھر آیا نا تے ابو جہل ابو لہب نو کہندا ہے کوئی بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تے کھڑا نہ ہوئے. جدو حضور ہو نا کوئی بندہ کھڑا نہ ہوئے. میرے کریم آقا علیہ السلام تے صحابہ کرام نال نے جدو آئے تشریف لیا نا سرکار دروازے تو اندر قدم مبارک رکھیا سب تو پہلے ابو جہل کھڑا ہویا. سب تو پہلے ابو جہل کھڑا ہویا. سارے کافر کھڑے ہو گئے تو میرا وجہ نا سرکار نے فرمایا اپنے غلامانو ذرا سیتا مل لو. انہیں ایک دوسرے نے پوچھا تو جا کے کھڑا نہیں ہونا پہلے تو کھڑا ہو سا کیا میں نے سمجھ نہیں آئی. انج لگا جی میں کسی کنوں پھڑ کے اٹھایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر کافر دے سر پہ ایک فرشتہ مقرر کیتے اے آدم نبی دی تعظیم اس کھڑیا نہیں ہونا تو کنوں پھڑ کے کھڑیا کرنا ہے. میرے محبوب دی تعظیم اندر آگے مختصر سرکار نے فرمایا ہاں بھئی کیوں بلایا جی. او حبیب یمنی کہندے جناب میں ایک سوال کرنا چاہنا کچھ. آپ نے فرمایا ذرا اتو تکے نا ایک باری. او ذہن کر کے جدو سرکار وال نگاہ اٹھائی نا سرکار دے چہرے ودو ہاتھ نگاہ پئی تے قدمہ تے ڈگ گیا. قدمہ تے ڈگا سرکار نے بازو تو بگا اٹھا فرمایا گل سن اپنا سوال تے کر. آدھے سونیا سوال اینا واسطے چلو میں ایک کر دینا ایک سوال میں کرنے کہ دوجہ سوال بھی تساں پوچھنے او دا حال بھی فرمانا ہے. او دا بولو ذرا اے گٹھے نے ذرا ہولی بول دیئے اس وقت ذرا اچھی سبحان اللہ فرماؤ. انہاں کیا سوال اسا کیا میں کرنے ایک سوال بھی تساں اپنے پوچھنے تے حال بھی تساں فرمانا ہے. سرکار نے فرمایا منظور ہے. اسا کہا جناب اے جڑا ترات دا وقت سی اے جڑا چند ہے جے تسی اپنا دعویٰ نبوت دا تھوڑا سچا ہے کہ چند دو ٹکڑے کر کے لکھاؤ. سرکار نے فرمایا ایتھے کریے ذرا باہر چلیے کہ ساری دنیا ہی ویکھے. اسے کہ بڑی بات ہے. آپ سامنے رہ گئے پہاڑی تے سرکار نے انکل کے چانے والے تکے آنا تے چاند اپنے جوبانے سونے میں تو اسے انتظار ہے چاہتے تھی اشارہ فرماؤ. سرکار نے اشارہ فرمایا چاند دے دو اس سے پھر واپس آ کے چاند جڑیا تے یمنی پیروں تے ڈگ گیا. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یمنی کھڑا ہو اجے تجھا سوال بھی پوچھ لے اوہ حال بھی عطا فرما دینا. آدھا سرکار میں من گیا تجھے سوال بھی سکت نہیں طاقت نہیں ہمت نہیں. میرے کریم آقا نے بازو کو پکڑ کے کھڑا فرمایا. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا او تیری بیٹی جڑی قدمہ دا معذور ہے ہتھاں دا معذور ہے اکھاں
اللہ نے شفا عطا فرمائی ہے، جا یمنی ہوتا ہی دوڑ لا دیتی. یہ نسبت دی بات ہے. او یمن تو چلے آئے سونا مکے بیٹھے تے اے نسبت اے تعلق اے نور جڑا ہے نا او نور اے دا جڑے یعنی کہ تقسیم کرنے والے اے گو جڑے مین جگہ اللہ نے مقرر فرمائیاں نا او اے آستانے پاک نے او ایتھوں ملنے اس نسبت کی بنیاد تے بھائی آسی آستانہ علیہ بیربل شریف نال نسبت رکھ کے وہی فیض جڑا سرکار نے فرمایا نا کہ علماء امتی کمثل انبیاء بنی اسرائیل وہی علماء نے علماء حقیقت کے اندر جڑے دن رات قبلہ صاحبزادہ صاحب حضرت صاحب دن رات جڑے علاقے اندر پورے پنجاب اندر مدرسے دی صورت اندر کدھر قرآن پڑھایا جا رہے ہے کدھر حدیث مصطفیٰ پڑھائی جا رہی. یہ امت علماء بنی اسرائیل دی علماء دی بنی اسرائیل دی انبیاء دی مثل اے شخصیات نے. یہ فیض جڑا نبوت دا فیض ملے ہے نا وہ تقسیم فرما رہے ہیں. بھائی حقیقت بات ہے ساڑھی نسبت حضور قبلہ پیر شاہ جہاں رحمت اللہ علیہ. اور میں ایک بات صرف عرض کر دینا کہ میں اگر آج ایسے اسٹیتے حضور دی بارگاہ دے اندر اپنے مرشد کریم دے اس سے پاک دے تقریب اندر اگر میں آج حاضر ہوں تو یقین جانو میں انہوں شاید پٹھے وردہ ہوں گا. حقیقت بات ہے اگر ایسا سٹیج تے میں آج کھڑا تے گفتگو کر رہے ہیں تو یا اے صرف نگاہ ہے میرے پیر شاہ جہاں رحمت اللہ علیہ. میری آپ نال پہلی ملاقات ہوئی تقریباً سن 85 دے اندر 84 دے اندر آپ پنڈ تشریف لے گئے. ساڑھے مکان دے پنڈ تو سامنے مکان ہے شاید وہ ساڑھے آج پیر بھائی حاجی بشیر احمد اجراؤ اج نہیں آئے انہاں دے گھر آپ ٹانگے تے تشریف لے گئے. رات میں تھوڑا لیٹ پہنچے رات میں اسی ویسے ملاقات ہوئی. صبح فجر دی نماز مسجد بالکل ساڑھے دیوار مسجد ساڑھے بزرگاں یعنی کہ جڑے دادا پردادا انہوں نے اپنے گھر کے اندر مسجد بنائی تے مدرسہ بنایا سی اتے یعنی کہ ادارہ سی بڑا حفظ دی کلاس تقریباً 40-50 سال اس سے مسجد اندر یعنی کہ ساڑھے مکان دے اندر یعنی کہ وہ چلے. آپ تو صبح فجر دی نماز پڑھا کے بیٹھے نا تے آپ میں بھی اس وقت طالب علم سا یعنی کہ دوسرے سال دی میں پہلے سال دوسرے سال دی کتاباں پڑھ رہے ہیں بابڑے شریف تو میں بھی بیٹھا تے آپ فرمان لگے اے کندہ بیٹا ہے. فجر کی جماعت حضور قبلہ پیر شاہ جہاں رحمت اللہ علیہ آپ نے خود امامت فرمائی. اصحاب دے پیچھے سنگیاں سارے نماز پڑھی تے آپ فرمان لگے او بشیر احمد جڑا نا وہ کہندے ہے اے ساڑھے بزرگ نے استاد بھی نے تے بڑے درویش نے حافظ صاحب نے تو انہاں دا صاحب زیادہ ہے. میں اس سیم جملے یہ نہیں کر رہے ہیں. آپ فرما دے نے اچھا میں نے ایک فرما دے نے بیٹا تو بیمار نہیں رہندا جو بچپن چاہتے نا کہ زوف جگر دا مریض ہے. میں عرض کی تھی حضور فرماتے نے کاپی پینسل لیا میں تینوں دوائی لکھ دیں. آپ نے ایک سیرپ لکھ دیتا ایک سیرپ جدو لکھ کے نا میں نے عطا فرمایا نا تو میں وہ کاپی پھڑی نا تھوڑی دیر تو بعد 2 لمحے تو بعد فرما دے نے لیا تو بزرگان دی اولاد ہیں تے چل میں تینے ایک دم بھی لکھ دیا. میں نے آپ نے نا آج لسی لیجیے دم کرنے جاگ اے لسی دم لکھ دیتا. فرمان لگے اے دم کرنے تے جیڑی لا کے آوے نا انہوں آکی کرما لیے 2 گلاس بھی لیا وہ تو پیچھے نہ کرنے کی کرنے ہیں. میں عرض کی تھی حضور پڑھنا اس تو والد صاحب بھی تشریف لے انہوں عرض کی تھی حضور میں بھی تو میرے تو بڑا پائی جائے دونوں آسی بابڑے شریف پڑھ دیتا. فرمان لگے مولوی بننا ہے. آپ نے کی فرمایا تھوڑے بولے مولوی بننے اس تو 2 مہینے پہلے
قبلہ میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ آپ بابڑے شریف تشریف لے گئے تے قبلہ استادی مکرم رحمت اللہ علیہ نے پوچھیا تے مفتی محمد اللہ دیتا سیالوی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا آفت جی جیڑا وڈا ہے نا فیض رسول وہ تے پڑھ جائے گا تے اے عبید اللہ کو نہیں پڑھنا. پوچھا استاد جی کی مسئلہ؟ فرمان لگے اے ذہنی طور تے اتنا کو ویک ہے اتنا کمزور ہے اے دے واسطے کام نہیں. اگر اے پڑھے گا تھوڑا جا دباؤ پاواں گے اے دا ذہنی توازن نہیں ٹھیک رہے گا برداشت نہیں کر سکے گا اس نہیں پڑھنا. والد صاحب فرما دینے چلو اس طرح کرو پھر قاری صاحب نے آکے کوئی ختم شتم انہوں پڑھا چھڑو تے چلو 4-5 کلے زمین اپنی سو نالے کٹدا رہے گا نالے امامت پنڈ دا میانا بنا چھڑو. ایک 3-4 مہینے پہلے ہوئی آپ تشریف رہ گئے کہ آپ نے میرے وال مخاطب ہو کے والد صاحب نے فرما دینے حافظ صاحب ایس مولوی بننا ہے. یہ حقیقت ہے یہ آپ دا جملے ارشاد جڑے مبارک نکلے جملے جڑے نا وہ آپ دی کرامت ہے. دوسری بات کہ میرے شیخ کامل مرشد کریم سرکار دے ماں نسبت واجد کی تھی کہ نور ہے سرکار دا. سرکار مکے پا گئے تھے وہ صحابی یمنی دی بیٹی یمن دے اندر آئی. سرکار نے اتباہ کے فرمایا تیری بیٹی دی کفیت جا ٹھیک ہو گئی. او دے مطابق تو میرے شیخ کامل میں غالباً بڑے عرصے تو بعد آج پھر دوبارہ ایک میں یہ بات سنان لگا. میرے شیخ کامل آپ دے جو 97 وصال مبارک میں 86 آپ دے دست بوزی نہیں کی تھی دست بیعت آپ دی ہویا میں تو 97 جو آپ دے وصال ہویا تو وصال تو بعد تقریباً 98 تقریباً 2000 کی بات ہے جنہیں 2000 کی تقریباً بات ہے. میں محلے باول پورے حافظ آباد مسجد عیسیٰ تو ہوتے ایک ساڑھا میرا ایک دوست تھا یعنی ڈاکٹر صاحب کو ڈسپنسر تھی. وہ ایک دن بڑا افسردہ ہو کے نا مسجد ایک کمرے چ بیٹھا تو میں نے آندھا ہے قاری صاحب کہ نہیں پنڈ چلیے بزرگاں کو والد صاحب رحمۃ اللہ انہوں کو لوگ دعا کروائیے. اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی دیتی ہے تو بیٹی ہو گئی ہے تقریباً 9 سال دی. بیٹی 9 سال دی ہو گئی ہے اگو ہرس بھی کوئی نہیں تے مہینہ ہے تقریباً ایو سمجھو ربیع ثانی دا یا ربیع الاول دا یعنی یہ دوران میں یاد نہیں ہے اس دورانی ہے یعنی کہ وہ مہینے میں نے کیا چاہے ان کا لیا کہ چلنے ہاں انہاں قدرتی نہ پیار بھی سی او میں وہ دی گل سن کے بڑا افسردہ بھی ہویا خود بھی پریشان ہویا تے میں کہ چلو پنڈ چلنے ہاں یا بزرگ تشریف لے آئے نا تو منورز کران گے تو یا کہ میں آستان شریف تے جانا تو میں قبلہ صاحب زیادہ صاحب اگے نا گزارش دلی خواہش میں عرض کران گا آدھا ٹھیک ہے. 2 دن گزرے توجہ ہے صرف 2 دن گزرے اگو جمعے دی رات آئی ہے جمعے دی رات رمضان شریف دا مہینہ ہے میں اتنی یاد ہے رمضان شریف دا مہینہ آیا اور ربیع الاول گزر گیا شعبان بھی گزر گیا رمضان شریف دا مہینہ آیا تے رمضان شریف دی رات میں سہری ٹائم روزہ رکھ کے فجر دی نماز پڑھا کے تو میں کمرے چے اجے سو گیا تو میں حضور قبلہ پیر شاہ جہاں رحمت اللہ علیہ دی زیارت نصیب ہے. آپ فرماتے نے مٹھیا اے آپ دے جملے ہیں اکثر آپ فرماتے ہیں مٹھیا فرماتے ہیں مٹھیا پریشان نہ ہو او جڑا تیرا بیلی ہے جڑا 9 سال دی بچی ہو گئی ہے اولاد دی ہرس بھی کوئی نہیں انہوں آخ نماز دی پابندی کر پتر اللہ ایک سال خدا دی قسم اٹھا کے کہنا رمضان دی بات ہے اس سے رمضان اس سے سال نہیں اس سے رمضان 27 رمضان اللہ نے پتر دیتے ہیں جڑا آدھا ہرس بھی کوئی نہیں. یہ نسبت دی بات ہے یہ تعلق دی بات ہے اس بات ہے میں تو اس بات کہنا لجی پال پریتا توڑ دے نہیں لجی پال پریتا توڑ دے نہیں جدی بات پھڑ دے خالی
ماشاءاللہ جناب محترم قاری عبید اللہ صاحب اپنی خوبصورت حاضری لوا رہے سن، اپنے انداز دے نال اپنے پیر خانے دی محبت اجاگر فرما رہے سن۔ اللہ پاک انہاں دی محبت اندر اضافہ فرمائے۔ بلا تاخیر میں دعوت محبت دے گا جامعہ سیدی احمد اسلام کیمپس بمبلی دے مدرس جناب محترم